आप मरियम नवाज साहिबा को सुन रहे थे, फिर आपने शहबाज गिल साहब को सुना। मरियम नवाज साहिबा लिख कर लाई थी जो उन्होंने बोला है, और वो जब बोल रही थी तो वो नीचे से देखकर उसके बाद वो बात कर रही थी। तो जो बात मरियम नवाज साहिबा ने की उसमें के ऊपर जादू टूने के इल्ज़ामात पहले शहबाज शरीफ साहब ने भी लगाए थे, PMLN के मुख्तलिफ लोग लगाते रहते हैं, और ये खातून अव्वल की तस्दीक है। इससे पहले ये पार्टी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के पोस्टर्स जाली बनवा के और उड़ियाँ तस्वीरें बनवा के जो काबिल एतराज़ उनको भी हेलीकॉप्टर से फेंकवा चुकी है मुख्तलिफ हलकों में इलेक्शन स्टंट के तौर पे, और PMLN ने ये किया था। जमामा के ऊपर भी इन्होंने मुकदमात बनाए थे और उनके साथ भी ये किया था, और इस मरतबा खातून अव्वल को इन्होंने टारगेट किया है। खातून अव्वल का पॉलिटिक्स से ताल्लुक़ है नहीं, वो सियासत करती नहीं है, सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की वाइफ है। और जो चीज़ें ये कह रहे हैं क्या इसके सबूत इनके पास मौजूद हैं, क्योंकि कुछ चीज़ों के सबूत तो मीडिया पे छप चुके हैं और वो सबके सामने मौजूद हैं। यानी यहाँ पे एक पीर साहब थे मानसेरा में, दनक्का वाला जिन्हें कहते हैं, या अंग्रेज़ी में उनको डॉन अखबार में पढ़ा दीवाना बाबा, तो उनके लिए तो बाकायदा हेलीपैड बनवा दिया था नवाज शरीफ साहब ने और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कि सोटियाँ खाने उनसे जाते थे कि वो सोटियाँ मारते हैं तो इक़्तिदार मिलता है। तो वो कौन सा जादू या टूना था? एक गूंगा बाबा हुआ करते थे जो बोलते नहीं थे, और वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ज़्यादातर मौजूद होते थे नवाज शरीफ साहब के पहले दोनों टन्योर्स में। आसिफ अली जरदारी साहब के 2008 से 2013 तक के टन्योर में एक पीर इजाज़ शाह साहब हैं, वो अपने पते पर भी ये लिखते थे कि जो मेरा पता है वो प्रेसिडेंट हाउस इस्लामाबाद का है। वो 5 साल प्रेसिडेंसी में रहे और वो जरदारी साहब को बताते थे कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना। इवन वो गाड़ी के ऊपर भी दम दरूद करते थे और बहुत तरीक़ों से उनको बताते थे, और ईवल्स को उनसे दूर करने की ज़िम्मेदारी पीर इजाज़ शाह साहब की थी। इसी तरह और पेशतर बहुत सारे, लाहौर में एक ख्वाजा सरा हैं, अब वो भी आजकल पीर बने हुए हैं ख़ानदान के और बड़ी मदद कर रहे हैं केसेस से और चीज़ों से निकलने में। तो सबके साथ होता है और ऑन रिकॉर्ड होता है, और इसका एक किरदार है इस खित्ते में और इस इलाके में। लेकिन को जादू टूना, जंतर मंतर, ये सारी चीज़ें कहना, क्या ये मायूब है या नहीं है, ये बात। और उसके बाद जवाबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चुड़ैल कह के मुखातिब करना मरियम नवाज़ को, वो भी काबिल एतराज़ है। यानी आप सियासी चुड़ैल आप कहें एक खातून को जो पाकिस्तान में उनकी एक फॉलोइंग है, वो यहाँ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो भी ज़्यादती है। जिस तरह के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, वैसे ही अल्फाज अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये तो हुकूमत की जानिब से भी वही ज़्यादती और वही गलत चीज़ दोहराई गई है जिसके ऊपर हुकूमत तनकीद करती है PMLN के ऊपर। तो ये भी एक तरह से वही किया इन्होंने जो मरियम नवाज साहिबा ने या उनकी पार्टी के लोगों ने किया। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है उनका तारुफ करवा दें और उसके बाद फिर हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, स्टेट मिनिस्टर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं आज के प्रोग्राम में। जनरल रिटायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, ये जादू टूना, जंतर मंतर, ये चीज़ें सर पॉलिटिक्स में ये किधर से आ गई? यानी आपका वहाँ पे अदालत में केस है, आप निकल के अपने केस पे बात करना चाहें तो करें, लेकिन आप ऐसी चीज़ें कि फाल निकल रही है, जंतर मंतर हो रहा है, झाड़ फूंक हो रही है, क्या कहना चाहते हैं और कैसे साबित कर सकते हैं इसको आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, कुछ चीज़ें तो इमरान खान साहब ने खुद बोली हुई हैं और आके टीवी पे बोली हुई हैं। क्या कि जी वो रूहानियत है, रूहानियत है, और उन्होंने ये कहा, क्या कहते हैं कि मैं मशवरा लेता हूँ उनसे, और मेरा उनके साथ शादी करने का इंटरेस्ट ये है कि वो जो उनका एक जो रूहानी पहलू है। तो और वो फिर जो साहिबा हैं उनके अपने इंटरव्यूज़ भी अगर आप देख लें जो फॉरेन आउटलेट को इन्होंने दिया था, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई। तो अगर तो मतलब हमने हवा में तो बात की नहीं है। फिर कंदील बलोच थी एक, आपको याद होगा, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसके अंदर ये वाली बात बताई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस चीज़ को, फिर ये कि बहुत अहम डिसीजन। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपने जब कोई डिसीजन लेना होता है किसी की अपॉइंटमेंट के ऊपर, तो आप उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, आप उसकी एजुकेशन देखते हैं, आप उसका बैकग्राउंड देखते हैं, आप उसके डिफरेंट चेक्स कराते हैं, फिर आप
you find the best guy for the best job. اب مجھے بتائیں عثمان بزدار کی کیا لاجک ہے؟ مطلب نہ کوئی لاجک نہیں ہے، لیکن سر کوئی لاجک نہیں ہے، اس پہ آئیں گے سر، اس پہ آئیں گے سر. آپ نے کہا لاجک وہی ہے میرے بھائی. آپ نے کہا کہ روحانیت، سر روحانیت، آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں ماشاءاللہ، باشرہ انسان ہیں. روحانیت کا جادو، جنتر منتر، جھاڑ پھونک، یہ چیزیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. روحانیت کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ایک سطحی قسم کا عام سا مسلمان بھی یہ جانتا ہے کہ جنتر منتر، جادو ٹونا، فال نکالنا، ستاروں کی چال چلنا اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے منع فرمائی ہیں، اور ان کا روحانیت کے ساتھ یا اسلام کے ساتھ تعلق نہیں ہے. اب فرمائیے آپ ان دو چیزوں کو کیسے جوڑ سکتے ہیں جبکہ آپ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں؟ دیکھیں میں جو نارمل روحانیت کا کانسیپٹ ہے اس کے اوپر میں بات نہیں کر رہا. اور مجھے آپ بتائیں نا، عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا انٹرسٹ اس کے اندر یہ ہے کہ روحانیت، یہ بات آپ کو پتہ ہے عمران، یہ بات عمران بھائی آپ کو معلوم ہے، یہ ہو نہیں سکتا آپ کو نہ معلوم. اسلام آباد میں ہر بندے کو پتہ ہے اس بات کا کہ وہاں پہ جو معاملہ ہوتا ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ چیز اب جو ہے نا بہت زیادہ ہو گئی ہے، مطلب، اور اس کی کوئی ایک وٹنس نہیں ہے، بہت سارے وٹنسز آ گئے ہیں سامنے، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک چلانے کا. آپ مجھے بتائیں نا، میں نے آر یو شور کہ ملک ایسے چل رہا ہے؟ عثمان بزدار کی نہیں، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ عثمان بزدار کی مجھے لاجک بتا دیں آپ. کوئی لاجک نہیں سر، مجھے نہیں سمجھ آئی. یہ لاجک ہے فرینکلی مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی. تو آپ بڑے زبردست صحافی ہیں، آپ پتہ کرا سکتے ہیں، مجھے یقین ہے اگر آپ پتہ کرانا چاہیں آپ پتہ کرا لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیا یہ نہیں کہا گیا کہ عثمان سر ہمارے خطے میں ویسے ایک بات کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کی لاجک سمجھنا ہے تو اس کے پیچھے روحانیت ہوتی ہے. ویسے علی محمد خان صاحب، یہ ریزن ہیں جو سینیٹر عفنان اللہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ریزنز ہیں جن کی بنیاد پہ ہم سمجھتے ہیں کہ خاتون اول جو ہے وہ جنتر منتر، جادو ٹونا اور یہ ساری چیزوں کو ان کے ساتھ ٹھیک جوڑا مریم نواز نے. وہ کون سے ریزنز ہیں کہ آپ لوگوں نے سیاسی چڑیل قرار دے دیا مریم نواز کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. جو میں نے شام کو یہ سارا دیکھا ہے، سارا دن تو بزی تھے آفس اور اسمبلی وغیرہ کے کاموں میں. مجھے بڑا افسوس ہوا جس طریقے سے مریم نواز صاحبہ نے گفتگو کی ہے کہ، اور اس پہ بھی زیادہ افسوس اس وجہ سے کہ ایک خاتون کے بارے میں ایک خاتون نے اس طرح سے تضحیک آمیز انداز میں گفتگو کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مستقبل کی شاید وزیر اعظم بھی سمجھتی ہیں. تو اگر سیاست میں آپ نہ بھی ہوں تو آپ کسی انسان کے بارے میں اچھے جائے کہ کسی خاتون کے بارے میں، کیونکہ ہمارا مشرقی کلچر ہے، نہ صرف اسلام بلکہ ہمارا کلچر بھی ہمیں اس چیز سے روکتا ہے، اور ہمارا ہمیشہ سے یہ طرح امتیاز رہا ہماری سیاست میں کہ جو لوگ سیاست میں نہیں تھے ہم نے لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھا ہے اور اس کا رکھا گیا ہے. لیکن جس طریقے سے بشرا بی بی کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ ٹارگٹ کیا گیا، ویری پیتھیٹک، ویری کنڈیمیبل، کہ وہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی افسوسناک ہیں. ایک تو یہ کہ ان کا ایک مذہبی رجحان ہے، وہ پردہ فرماتی ہیں، اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارتی ہیں، اس کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، نمبر ون. اور نمبر ٹو، جو اس سے بھی بڑی معیوب بات ہے کہ وہ پولیٹیکل خاتون بھی نہیں ہے، شی از ناٹ اے پبلک فگر ان اے وے، کہ وہ نہ تقریر کرتی ہیں اور وہ نہ سیاست کرتی ہیں، نہ وہ پبلک لائف میں ہے، شی از ہاؤس وائف. تو یہ تو جو کلچر جس طرف لے کے جانا چاہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، یہ تو وہی کلچر نہیں ہے جس سے لوگوں نے کان پکڑے تھے اور توبہ کی تھی پوری پاکستان کی سیاست نے. جس طریقے سے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ اور ان کی والدہ مرحومہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کے بارے میں جو یہ لوگ کرتے تھے، اس کا تو مطلب یہ ہے عمران بھائی کہ بدقسمتی سے مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت اور ان کی آنے والی جو نسل ہے، انہوں نے 1990s کی سیاست سے کچھ نہیں سیکھا، وہی کر رہے ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں. دے اٹیک پیپلز فیملیز، اور ذاتی زندگیاں آپ اٹیک کرتے ہیں، اور پھر جب آپ پہ ریئیکشن آتا ہے، اور ریئیکشن بھی جو ہے، جو میں اس سے نہیں ایگری کرتا جو طریقہ کار ہے، لیکن ریئیکشن میں آیا. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو الفاظ ادا کیے گئے 1990s میں،
جو میرے منہ پہ ابھی بھی 30 سال بعد بھی نہیں آ سکتے، جو ان کی میت میں اشارہ ہوتا تھا، میں سمجھتا ہوں بہت ہی معیوب ہے۔ پاکستان کی سیاست میں جو ہے مریم صاحبہ کا قد مزید کم ہوا ہے، اور میں ہمیشہ یہ ایک بات کرتا ہوں، یہ ہمارے مسلم لیگ کے دوستوں کو سمجھ نہیں آتی یہ بات، پتہ نہیں ان کو کیوں نہیں سمجھ آتی۔ دیکھیں، دوسری کی ذات کو، ذاتی زندگی کو ٹارگٹ کر کے، غلط قسم کی نجی بات کر کے آپ کا سیاسی قد کبھی اونچا نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ آپ کے پیچھے جو ہوتے ہیں ٹٹ پونجے سیاستدان، جو سیاسی ورکر نہیں ہوتے، وہ ضرور تالی بجاتے ہیں، لیکن وہ آپ کے دوست نہیں، آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ ضرور ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اس کو برا مانا ہوگا نون میں، اور جنہوں نے شاید جرت کی ہوگی بتانے کی، لیکن بدقسمتی سے عمران بھائی یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ سیاسی جماعتوں میں سیاسی ورکر اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں، صرف سیاسی گماشتے ہیں، جو لیڈر کی ہر اچھی بری بات کو جو ہے وہ اس پہ تالی بجاتے ہیں، اور یہی آج ہوا ہے۔ مریم بی بی کو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ان کا اگر گھر کا بڑا ہے، سمجھانا چاہیے کہ آپ مریم صاحبہ جو ہیں بے نظیر صاحبہ کے گھر کا بڑا کیا وہ لکھ کے لائی تھی، ان کے خلاف کیا نہیں ہوا، حضور وہ لکھ کر لائی تھی۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ، مجھے آپ ایک بات بتائیں، میں بڑا سخت ناقد ہوں پیپلز پارٹی کی سیاست کا، سخت ترین ناقد ہوں، لیکن کہیں کہیں ان کو کریڈٹ 2-3 چیزوں کا ضرور دیتا ہوں، کہ اگر ایٹامک بم کے حوالے سے بھٹو صاحب کا تھا، یا ختم نبوت کے حوالے سے، یا 1-2 چیزیں اور بھی ہیں ان کی، لیکن ایک چیز ہے، میں جتنا بھی جا کے دیکھوں، مجھے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی 5000-6000 تقاریر میں سے کوئی ایک جملہ ایسا نظر نہیں آتا کہ خاتون ہوتے ہوئے انہوں نے کسی کی ذات کو، کسی اور خاتون کو ٹارگٹ کیا ہو۔ میاں صاحب کی وائف جو ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے، کلثوم بی بی، کبھی ان کے بارے میں مجھے ان کا کوئی بیان نظر نہیں آیا، بلکہ ان کے بدترین مخالف جنرل ضیاء الحق صاحب مرحوم جو ہیں، ان کی وائف جو ہیں بیگم ضیاء صاحبہ کے بارے میں مجھے کوئی ان کا بیان آج تک میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک بندے کو مریم نواز کے بارے میں نازیبہ بات کرنے پر 90s میں بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنی پارٹی کے ایک اہم آدمی کو پارٹی سے نکال دیا، وہ بھی ان کا دست راست بنا ہوا ہے، اور وہ جس کو مریم نواز کے بارے میں زومانی باتیں کرنے پہ جس کو بے نظیر نے نکالا، وہ اب پی ایم ایل این کے اندر ہیں۔